رمضان روزہ بھلے ہی 1-2 دن بعد شروع ہو کوئی ٹینشن نہیں ہے. کوئی حضرت کیا ہوا چاند کا کوئی خبر؟ چاند کا خبر 2 دن بعد روزہ ہوگا، کوئی دقت نہیں. اچھا عید جہاں آنے والی رہے گی آدمی پریشان ہو جاتا، حضرت 29 کا چاند ہوگا، 29 کا چاند ہوگا، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اچھا بعض نوجوان جو ہے ایسے سوال کر دیتے ہیں. ایک نوجوان نے مجھ سے سوال کیا، ایک نوجوان نے پوچھا کہ حضرت رمضان میں روزہ رکھنا صحیح ہے؟ مان گئے کہ کھانا نہیں کھائیں گے، پانی نہیں پیئیں گے، اور کچھ گنجائش ہے، کچھ کھا پی سکتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں بھائی کچھ نہیں کھا سکتے. تو بولا بیڑی پی سکتے ہیں؟ برکا سٹ ہو رہا ہے تورے، بیڑی بھی نہیں پی سکتے. بولا حضرت کچھ تو ہوگا، کچھ تو کھا پی سکتے، کوئی تو راستہ ہوگا. ہر چیز کا دوسرا راستہ ہے، روزہ کا راستہ نہیں ہے. مان کے کھانا نہیں کھائیں گے، پانی نہیں پیئیں گے، آپ لوگ تو کوئی نہ کوئی راستہ نکالیے دیجئے گا، کچھ ہے جو کھا لے روزہ نہ ٹوٹے. ہم نے کہا کہ بابو ایسا کوئی چیز نہیں ہے کہ کھاؤ روزہ نہ ٹوٹے، کھاؤ گے تو روزہ ٹوٹے گا. بولا کچھ تو ہوگا حضرت جو نہیں کھانے سے روزہ نہ ٹوٹے، کچھ تو ہوگا، کچھ نکالیے. ہم نے کہا کہ ہاں ایک چیز ہے اگر روزے کی حالت میں کھا لو گے روزہ نہیں ٹوٹے گا. بڑا خوش ہوا، بولا کہ حضرت جلدی بتائیے کیا ہے وہ چیز. ہم بولے کہ عورت کا سینڈل، مرد کا جوتا، یہ کھاؤ گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. بولا بڑا ڈینجر بات ہے. مسلمانوں، نوجوانوں، میرے بچوں، روزہ فرض ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزے فرض کیے گئے تمہارے اوپر، کیوں؟ تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی بن جاؤ، نیکوکار بن جاؤ اور قربان جاؤ. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور اس مہینے کا وہ احترام کیا، اس مہینے کا وہ اکرام کیا، اس مہینے کی اس عزت کی، اور روزہ رکھ کر اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت کروایا. اللہ اس کو کامیاب کر دیا. انشاءاللہ وعدہ کرو 30 روزے رکھیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ اللہ ہمارے بھائیوں نے، نوجوانوں نے، بچوں نے ہاتھوں کو بلند کیا ہے. اللہ ہم سب کو اس مہینے کی عزت، اکرام، احترام کرنے کی، پابندی کے ساتھ 30 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین ثم آمین. یہ رمضان کے حوالے سے تھا، کچھ پیغام میں نے آپ تک پہنچا دیا. اور ایک بات اور بھی ہے، رمضان میں اپنے ہاتھوں کو لمبا رکھنا. ہاتھوں کو لمبا مطلب خوب لمبا کر لیے. ارے لمبا مانے یہ ہے خرچہ کرنا، نہیں سمجھے؟ خرچ کرنا ہے، بے شمار خرچ کرنا ہے رمضان میں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سخاوت کرتے رمضان کے مہینے میں. وہ یوں کتابوں میں آیا ہے کہ جیسے ہوا کا جھونکا جیسے چلتی ہے نا، ہوا جیسے تیز چلتی ہے، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں خرچ کرتے تھے صدقہ خیرات کا. زکوٰۃ تو آپ پر فرض تھی نہیں، اس لیے کہ اتنا مال ہی آپ کے پاس نہیں تھا کہ زکوٰۃ فرض ہوتی. صدقہ خیرات کرتے تھے. کوئی آئے خالی ہاتھ نہ جائے، کوئی آئے خالی نہ جائے، کوئی آئے خالی نہ جائے. یہ دربار رسالت ہے، دربار مصطفیٰ ہے. اس لیے نوجوانوں، مسلمانوں، رمضان میں نفل پڑھو گے اللہ فرض کا ثواب دے گا. نفل پڑھیں گے فرض کا ثواب. میری ماں بہنوں سنو، نفل پڑھو گی فرض کا ثواب اللہ دے گا، اور ایک فرض پڑھو گے اللہ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے. اب جوڑ لیے، ظہر میں 4 رکعت نماز ہے، ایک فرض کا 70 ملے گا، 70 فرضوں کا ثواب ملے گا. اب 4 رکعت 70 70 کتنے ہوئے؟ جوڑ لی، کتنے فرضوں کا ثواب ملا. اچھا ایک کام اور کیجئے گا،
नवाफिल की कसरत कीजिएगा रमजान मुबारक के महीने में, नवाफिल की कसरत हो, जो नवाफिल है वो ना छूटे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मगरिब की नमाज इफ्तारी कर लेने के बाद फर्ज पढ़ लिए, 2 रकात सुन्नत पढ़ लिए, उसके बाद 2 रकात नफल है। कितने लोग इस नफल को छोड़ देते हैं, लेकिन रमजान में मत छोड़। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान में अल्लाह तौफीक दे, इस नफल के बाद 6 रकात और पढ़ लेना, कुर्बान जाओ, है ये अव्वाबीन कहलाएगी। इसका सवाब, इसका अजर बेशुमार है। अल्लाह तौफीक दे मेरे माँ बहनों, कुरान की तिलावत करना। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पूरे रमजान में 61 खत्म कुरान शरीफ करते थे। कितने खत्म? अरे जोर से बोलिए। 61 खत्म। अब समझ लीजिए 61 खत्म। रोजा कितने दिन का है? 30 दिन का है। खत्म कितना हो रहा है? 61 हो रहा है। और कुर्बान जाओ, ये खत्म आप दिन में करते थे, ये खत्म रात में करते थे। कुर्बान जाओ, ये कुरान पढ़ने का शौक देखो, जज्बा देखो। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमें तौफीक नहीं होती है, घर में कुरान रखा हुआ है, खोल कर नहीं देखते। पढ़ने की बात तो छोड़ो, सालों साल गुजर जाता है, कुरान खोला नहीं गया। अल्लाह अकबर कबीरा। बताओ कल कयामत के दिन ये कुरान, अल्लाह का कुरान आपका गरेबान पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेगा कि नहीं करेगा? दुनिया कुरान को पढ़कर चांद पर चली गई। दुनिया कुरान को पढ़कर चांद पर चली गई। अब कुरान आज हमारे घर पे रखा हुआ है, दर दर की हम ठोकरें खा रहे हैं। हाँ, कुरान पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं। कब पढ़ते हैं? कब पढ़ते हैं? जब कोई मर जाता है तब पढ़ते हैं। अब इधर पढ़ता कि नहीं पढ़ता शायद? अरे मरते वक्त में पढ़ते हैं। अरे मुर्दे के पास सूरह यासीन पढ़ते हैं। अरे हाँ या ना बोलिए ना। हाँ, तब उस वक्त पोता को बोलेगा, बेटा जल्दी कुरान निकाल पढ़ जल्दी, दादा मर तो जल्दी। और ये कुरान उस वक्त निकलेगा जब कसम खानी होगी, जब कसम खानी होगी। हाँ, उस वक्त लोग झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे। जब नहीं जीत पाएगा तब कहेगा कुरान उठे बे, लाओ कुरान खाओ कसम। कुरान कसम खाने के लिए पैदा किया गया था, नाजिल किया गया था, उतारा गया था। ए मुसलमानों, नौजवानों, कुर्बान जाओ। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज के वक्त में इरशाद फरमाया था, ए दुनिया वालों, ए लोगों, मेरे सहाबियों सुनो, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजों को छोड़कर जा रहा हूं। अगर तुम इसे पकड़े रहे, मजबूती के साथ थामे रहे, ओ तुम्हारी सरबुलंदी रहेगी, हर कौम तुम्हारी इज्जत करेगी। इसे छोड़ना नहीं, अगर इसे तुम छोड़ दिए तुम गुमराह हो जाओगे। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, वो दोनों चीजें कौन सी है? आमिना के लाल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुनो, पहली चीज अल्लाह का कुरान है। अल्लाह का, अरे बोलो अल्लाह का कुरान है। पहली चीज अल्लाह का कुरान है। इसे पकड़े रहना, मजबूती के साथ थामे रहना, इसकी तिलावत करना, इस पर अमल करना। और दूसरी चीज मेरी सुन्नत है, इसे भी थामे रहना, इसे भी पकड़े रहना। अगर तुमने इन दोनों चीजों को मजबूती के साथ थाम लिया, हर कौम तुम्हारी इज्जत करेगी, हर मुल्क तुम्हारा एहतराम करेगा। अगर तुमने इन दोनों चीजों को छोड़ दिया तुम गुमराह हो जाओगे। बताइए आज हम इन दोनों चीजों को छोड़े हुए हैं कि नहीं है? बोलिए, जरा जोर से बोलिए। नबी की सुन्नत को भी छोड़े हुए हैं, नबी की सुन्नत को भी हम छोड़े हुए हैं, कुरान को भी हम छोड़े हुए हैं। ये तो कहिए हमारे मदरसे दीनी किले हैं, कुर्बान जाइए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत कारी इमरान साहब भवानीपुर में जो मदरसा चला रहे, अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम मैं समझता हूँ कि 400 से नीचे कम बच्चे नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतु वसीला। अल्लाह अकबर कबीरा। ये दीनी किले मदरसे हैं, मदरसों की वजह से ये कुरान, यूं कह लीजिए अल्लाह अकबर कबीरा, तिलावत कुरान की हो रही है। ए मुसलमानों, नौजवानों, ये वो किताब है जिस किताब की हिफाजत का जिम्मा मेरा अल्लाह ने लिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये कुरान मैंने ही नाजिल किया है, इसकी हिफाजत मैं ही करूंगा। कौन कह रहा है? अरे जोर से बोलिए।
اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی حفاظت میں کروں گا، اور جس کی حفاظت میرا اللہ کرے قربان جاؤ، اسے دنیا مٹا نہیں سکتی ہے، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، قربان جاؤ۔ مسلمانوں، نوجوانوں، ہم اب بھی کہنا چاہیں گے، دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، بہت سارے نوجوان بزرگ، ہمارے بزرگ ایسے ہیں جن کی عمریں 50 سال 60 سال 70 سال ہو گئی، وہ قرآن شریف نہیں پڑھے ہوئے، بچپن میں نہیں پڑھا، تو اب شرم محسوس ہو رہی ہے کہ قرآن کیسے پڑھیں گے، لوگ کیا کہے گا کہ بوڑھا آدمی قرآن پڑھنے آیا ہے۔ بھائی نہیں پڑھے ہو اس میں شرم ہے، پڑھو گے تو پڑھنے میں شرم نہیں ہے، پڑھنے میں شرم، ارے بولو بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ گئے تو مسجد نبوی جب بنیاد رکھی گئی، مسجد نبوی جب بن گئی تو مسجد نبوی کے کونے پر مدرسہ قائم کیا آپ نے، مدرسہ اصحاب صفہ۔ پڑھنے والے کون تھے؟ بچہ تھا، پڑھنے والا بچہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عثمان غنی تھے، حضرت عمر فاروق تھے، حضرت علی تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے، حضرت سعید تھے، حضرت حضرت طلحہ تھے، حضرت سعید تھے، حضرت زبیر تھے، اور قربان جائے وہ بوڑھے بوڑھے صحابہ تھے، نوجوان صحابی رسول تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، عمر مت دیکھو، عمر نہیں دیکھنا ہے کہ 65 سال 70 سال عمر ہو گئی اب ہم کیسے پڑھیں گے۔ شوق اگر ہے انشاءاللہ، قرآن سے اگر محبت ہے، آپ پڑھو، روزانہ 10 سے 15 20 منٹ ٹائم نکالو، انشاءاللہ 6 مہینے نہیں گزریں گے، انشاءاللہ آپ قرآن پڑھنا سیکھ جاؤ۔ قرآن، اچھا ایک حدیث بڑی پیاری حدیث ہے کہ کوئی آدمی دنیا میں قرآن شریف پڑھنا شروع کیا، آج سے شروع کیا، سپوز دے آج سے شروع کیا قرآن شریف، عمر کتنی ہو گئی؟ 60 سال، عمر کتنی ہو گئی؟ 50 سال، لیکن آج وہ شروع کیا کہ ہم قرآن پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے الف با تا سا، یہ ان کا سبق ہوا، رات میں انتقال کر گیا، اب کیا پڑھے گا؟ وہ تو پڑھا نہیں، ارے بھائی بولو پڑھا، وہ پڑھا نہیں، مر گیا، ابھی پڑھائی شروع کیا تھا مر گیا۔ سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص مر گیا، مسلمان مر گیا، مومن مر گیا، قرآن پڑھنا چاہتا تھا، ابھی تو الف با شروع کیا تھا، قرآن پڑھا نہیں تھا، مر گیا۔ اور سنو، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کو قبر میں اللہ کے فرشتے قرآن پڑھائیں گے، اللہ اس شخص کو، اللہ کے فرشتے قبر میں قرآن پڑھائے گا۔ اور سنو، علماء آگے لکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو حافظ قرآن بن کر کھڑا ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں، قرآن سے جڑو، قرآن سے جڑو، قرآن سے محبت کرو، اور قربان جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ قرآن نے لوگوں کی زندگی بدل دی۔ مسلمانوں، آج ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، آج قرآن ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے، ہمیں تلاوت کی توفیق نہیں ہے، ہم تلاوت نہیں کر سکتے ہیں۔ اے سنو، اور ایک پیاری حدیث میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ قرآن آج کتابی شکل میں ہے، کل حشر کے میدان میں خوبصورت انسانی شکل میں آئے گا۔ کس کی شکل میں آئے گا؟ انسانی شکل میں آئے گا، بڑا خوبصورت ہوگا، ایک آدمی کے ہاتھ کو پکڑے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اور میرا اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، میرا اللہ جانتا ہے یہ میرا قرآن ہے، یہ میرا بندہ ہے، پھر بھی میرا اللہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تو قرآن کہے گا اللہ میں تیرا قرآن، کہ تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ اللہ مجھ قرآن کا قاری ہے، دنیا میں بڑی عزت کیا تھا، دنیا میں میرا بڑا احترام کیا تھا، یا اللہ دنیا میں مجھے تلاوت کیا کرتا تھا، مجھے پڑھا کرتا تھا، کبھی سینے سے لگاتا تھا، کبھی آنکھوں سے لگاتا تھا، یا اللہ تیرا جو احکام میرے اندر تھا اس پر یہ عمل کرتا تھا، دنیا میں میری بڑی عزت کی، یا اللہ اس لیے اس کا میں بدلہ چکانا چاہتا ہوں۔ تو میرا اللہ کہے گا قرآن سے تو کیا چاہتا ہے؟ تو قرآن کہے گا یا اللہ اگر تیرا
حکم ہو تو میں اسے جنت میں داخل کر دوں. میرا اللہ حکم دے گا جا ان کے ہاتھوں کو پکڑ جنت کے اندر میں داخل فرما دے. سبحان اللہ. ہے انشاءاللہ قرآن سے جڑو گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا الحمدللہ ثم الحمدللہ. قرآن سے محبت کرو مسلمانوں. اے سنو, قرآن کی تلاوت میں بڑا اجر ہے, قرآن کی تلاوت میں بڑا ثواب ہے. ایک حرف پڑھو گے 10 نیکی ملے گی. ایک حرف پڑھو گے 10 نیکی ملے گی. الف لام میم, یہ 3 حرف ہوئے 30 نیکیاں مل گئی. قربان جاؤ. اسی طریقے سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین آپ پڑھتے جاؤ گے, ایک ایک حرف پر اللہ 10 نیکی عطا فرماتا جائے گا. مسلمانوں کم سے کم, میں تو کہتا ہوں کم سے کم روزانہ ہر آدمی کو 3 پارے قرآن تلاوت کرنا چاہیے. روزانہ کم سے کم 3 پارے. توفیق نہیں ہے, قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ قرآن قبر میں بھی کام آئے, قرآن قبر میں بھی کام آئے گا, قرآن حشر کے میدان میں بھی کام آئے گا, قرآن جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا. اس لیے میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں, میری پردہ نشی ماں بہنوں, میری بچیوں, میری بیٹیوں, قرآن سے جڑو, قرآن پڑھو. اللہ تیری زندگی بدل دے گا. دنیا بھی گزر جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. ایک بچے کے سر پہ پگڑی باندھ دی گئی ماشاءاللہ, 3 بچیاں عالمہ ہو گئی. یہ چھوٹا سا مدرسہ ہے. قربان جائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آج یہ بتائیے, بیٹے کی شادی میں جنت کی بشارت نہیں ہے. بیٹے کی شادی میں جنت کی بشارت, ارے زور سے بولیے, نہیں ہے. لیکن بیٹی کی شادی میں باپ کو جنت کی بشارت ہے. میری ماں بہنوں سنو, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جن کی 2 بیٹیاں ہوں, 2 بیٹیاں ہوں, وہ بچی پیدا ہوئی, اس کی اچھی تربیت باپ نے کری, ادب و احترام سکھایا, وہ بچی بڑی ہو گئی. بچی بڑی ہو گئی, اس کا باپ اس بچی کا نیک لڑکا دیکھ کر شادی کر دیا, نکاح کر دیا, لڑکی سسرال چلی گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں اس بیٹی کا باپ اور میرے درمیان میں صرف 2 انگلیوں کا فاصلہ ہوگا. سبحان اللہ بولو تو ماشاءاللہ. صرف 2 انگلیوں کا فاصلہ ہوگا. وہ بیٹی کا باپ یہاں ہوگا, میں یہاں ہوں گا, وہ میرے پاس میں, میرے قریب میں بیٹی کا باپ ہوگا. اس لیے نوجوانوں, اس لیے مسلمانوں, الحمدللہ بیٹا اللہ کی نعمت ہے. یہ بیٹی اللہ کی نعمت بھی ہے, اللہ کی برکت بھی ہے, اور اللہ کی رحمت بھی ہے. یہ رحمت بھی ہے, برکت بھی ہے, نعمت بھی ہے. اس لیے مسلمانوں, نوجوانوں, میں بڑا خوش ہوا کہ 3 بچیاں عالمہ بنی. اللہ اکبر کبیرہ. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں کے قدموں کے نیچے, ہاں, بڑا مقام ہے عورتوں کا. بچیوں کا, گھر میں بچی پیدا ہو. اور سنو, اللہ کے رسول کی ایک حدیث یہ ہے کہ جس گھر میں پہلے بچی پیدا ہو جائے, جس گھر میں پہلے لڑکی پیدا ہو جائے, مان کے لڑکا شادی کیا, 1 سال 2 سال کے بعد بچہ پیدا ہونا ہے. اب وہ بچی کی شکل میں بچی پیدا ہوئی, لڑکی پیدا ہوئی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس گھر میں 10 گنا روزی کو بڑھا دیتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. 10 گنا روزی اللہ بڑھا دے گا بیٹی کی وجہ سے, بیٹی کی ولادت کی وجہ سے, بیٹی کی پیدائش کی وجہ سے. اس لیے مسلمانوں, جب بیٹی پیدا ہو اپنے سروں کو مت جھکایا کرو. جب بیٹی پیدا ہو تو الحمدللہ ثم الحمدللہ, جس طریقے سے بیٹے کی پیدائش میں سر اٹھا کر بولتے ہو منا بیلوج, ویسے بیٹی کی پیدائش میں بولو کہ اللہ نے میرے گھر میں برکت کو بھیجا ہے. ارے سبحان اللہ بولا تھا ماشاءاللہ. اللہ نے میرے گھر میں برکت کو بھیجا ہے, رحمت کو بھیجا ہے, نعمت کو بھیجا ہے. میں بیٹی کا باپ ہوں الحمدللہ. اچھا, لوگ 2-4 بیٹی ہو جاتے, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, لوگ پریشان ہو جاتے. ایک لڑکا 4 لڑکی ہو گئی اس کو, اب 5ویں بار اس کی بیوی حمل سے تھی, تو بولا کہ حضرت ڈلیوری ہے میری بیوی کا, ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں, بس دعا کر دیے, دعا کر دیے, دعا کر دیے, منا ہو جائے. کہا کہ اللہ کی کھیتی ہے, منا منی کیا ہے, جاؤ دعا کریں گے, اللہ جو دے گا صبر کر رہے. وہ ہاسپٹل چلا گیا. رات عشاء کی نماز کے بعد
9:30 के करीब होगा। मैंने फोन मिलाया कि भाई पूछूं तो सही क्या हुआ नहीं हुआ, खबर खैरियत है कि नहीं। फोन कर रहा हूं तो फोन नहीं उठा रहा, रिंग हो रही है फोन नहीं उठा रहा। कम से कम 10 बार फोन करने के बाद भी जब फोन नहीं उठाने लगा, मैंने 11वें मरतबा फिर ट्राई किया। लगता कोई हादसा हो गया, वहां से लगता है कलकत्ता बड़ा हॉस्पिटल चला गया, क्या हुआ नहीं हुआ। तो अल्लाह का बंदा उठाया, फोन उठाया। हमने कहा कि हेलो, बोला हमने क्या हुआ, कुछ खैरियत है? ठीक है। ठीक है ऐसे क्या बोल रहा है? अरे बच्चा अच्छा हुआ, क्या हुआ? बोला कि वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, बेटी हुई है। हम कह रहे बुधवा, इसीलिए फोन नहीं उठा रहा था, इसीलिए तुम फोन नहीं उठा रहे थे। अरे तुम्हें फख्र से कहना चाहिए था कि अल्लाह ने फिर बरकत मेरे घर में भेजी है, फिर रहमत को मेरे घर में भेजी है। ऐ मुसलमानों, 4 बेटी 5 बेटी 6 बेटी 7 बेटी से मत घबराओ। पैदा अल्लाह किया है, खिलाएगा अल्लाह, उसका इंतजाम अल्लाह करेगा, तुम तो जरिया हो। अच्छा देखिएगा, एक बात बताइए, ये दुनिया दारुल असबाब है, यहां तो असबाब है। आप नहीं खिलाओगे कोई और खिला देगा, आप नहीं खिलाओगे कोई और खिला देगा, आप नहीं पालोगे कोई और पाल लेगा। माँ के पेट में कौन सा असबाब है? माँ के पेट में बच्चा 9 महीना रहा, कौन खिलाया? अरे माँ के पेट में कौन खिलाया? तुम खिलाए? मेरा अल्लाह खिलाया। जब मां के पेट में वो खिला सकता है, इस दुनिया में नहीं खिलाएगा? इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो कहते हैं कि बेटा जब पैदा हो 1 किलो मिठाई बांटते हो ना, 1 किलो मिठाई बांटो, और जब बेटी पैदा हो ना 5 किलो मिठाई बांटो। सिर्फ इसी मोहल्ले को नहीं, पूरे मोहल्ले में खिलाओ कि मेरे घर में अल्लाह ने बरकत को भेजा है, रहमत को भेजा है, जन्नत की बशारत है। बेटी की पैदाइश में, बेटी की निकाह में, बेटी की शादी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है। इंशाअल्लाह बेटियों के साथ अच्छा सलूक करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। औरतों के साथ अच्छा सलूक करेंगे, बेटियों के साथ अच्छा सलूक करेंगे। और कुर्बान जाओ, औरत के कई किरदार हैं, औरत के कई किरदार हैं। बताया गया कि हर कामयाब मर्द के पीछे में औरत का हाथ होता है। हर कामयाब मर्द के पीछे में किसका हाथ होता है? औरत का हाथ होता है। एक नौजवान ना नई शादी किया और 2-4-5 साल के बाद उसकी वो नौजवान सोचा कि हम भी हाफिज कुरान होते, हम भी कुरान शरीफ हिफ्ज करते, कोशिश करने लगा। तो कोशिश करने लगा ना, बोला ना बाबा हमसे नहीं होगा, हमसे, अरे बोलो भाई हमसे नहीं होगा। उसकी बीवी बोली काहे नहीं होगा? बोला नहीं हमसे नहीं होगा, हमको याद नहीं किया जाता, ना याद होता, ना हमारा मन करता है, हम हिफ्ज नहीं करेंगे। तो उसकी बीवी बोली कि सुनिए, अगर आप कुरान हिफ्ज कर लीजिएगा ना तो आपको दूसरी शादी का हम इजाजत दे देंगे। ये नौजवान सुना, फिर क्या, रात 2-2 बजे तक याद करता था। 6 महीना में हाफिज बन गया। कई महीने में हाफिज बना? 6 महीने में हाफिज बन गया कि दूसरों ब्याह करवे हमें। अब बीवी को देखिए, बीवी 3 रोजा रखी, 3 रोजा रख के कसम का कफारा अदा कर दी। नौजवान को बोला कि हरगिज शादी का नाम मत लिया, तो मथा का बाल उड़ा देगा। नौजवानों, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, एक औरत का किरदार होता है। इसलिए औरतों की इज्जत हो, उसके साथ अच्छा सलूक हो। बीवी है तो बीवी के साथ अच्छा सलूक हो, बेटी हो तो बेटी के साथ अच्छा सलूक हो, बहू हो तो बहू के साथ अच्छा सलूक हो, बहन हो तो बहन के साथ अच्छा सलूक हो। इसलिए मुसलमानों, अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाओ, अपनी बेटियों को हाफिजा बनाओ, आलिमा बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जन्नत में अकेली नहीं जाएगी, माँ को भी लेकर जाएगी, बाप को भी लेकर जाएगी। ये जन्नत में अकेली नहीं जाएगी, माँ भी जाएगा, माँ भी जाएगी, बाप भी जाएगा, भाई भी जाएगा। कुर्बान जाओ। इसलिए अपनी बच्चियों को तालीम दो। अभी एक बच्चा आपके सामने दस्तारबंदी, इनके सर पे पगड़ी बांधी गई। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कई आदमी को लेकर जाएगा बोलिए?
ہاتھ اٹھا کے بتائیے ہمیں. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ سارے لوگ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا. کس کو لے کر جائے گا؟ وہ جس کو چاہے گا اس کو لے کر جائے گا. یہ جس کو چاہے گا اس کو لے کر جائے گا، جس کے طرف اشارہ کر دے گا. اچھا کس کو؟ جنتی کو جنت میں لے کر جائے گا؟ نہیں، جو جہنم میں چلا گیا ہے، جو دوزخ میں چلا گیا ہے اور قربان جاؤ، اس کے طرف اشارہ کرے گا یا اللہ میں چاہتا ہوں یہ جنت میں جائے. دنیا میں جب میں پڑھتا تھا انہوں نے مجھے کھانا کھلایا تھا، یا اللہ میرے پاس کپڑے نہیں تھے، دنیا میں انہوں نے مجھے کپڑا پہنایا تھا، یا اللہ میرے پاس پڑھنے کی طاقت نہیں تھی، انہوں نے اپنا مال خرچ کر کے مجھے پڑھایا تھا. او میرا اللہ کہے گا جا ان کے ہاتھوں کو پکڑ جنت کے اندر میں داخل کر. کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن کل کوئی میرا بھی ہاتھ پکڑے جنت میں داخل کر دے؟ چاہتے ہیں؟ ارے بولو بھائی چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے نا، انشاءاللہ میں دعا کروں گا. الحمدللہ الحمدللہ یہ سارے لوگ چاہتے ہیں. رو سنو اے نوجوانوں، اے مسلمانوں، اے غیور مسلمانوں، مالدہ کے غیور مسلمانوں، سنو سنو، چاہتے ہو کہ کوئی میرے ہاتھ کو پکڑے جنت کے اندر میں داخل کر دے. اور سنو، اللہ نے دولت دیا ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے ٹاکا دیا ہے، اللہ نے سونا دیا ہے، اللہ نے چاندی دیا ہے. اپنے پیسے سے ایک غریب بچے کو حافظ قرآن بنا دو، ایک کسی کے مسلمان کے بچے کو حافظ قرآن بنا دو، انشاءاللہ وہی بچہ آپ کے ہاتھ کو پکڑے گا جنت کے اندر میں داخل کر دے گا. آج اللہ ٹاکا دیا ہے، پیسہ دیا ہے، سونا دیا ہے، دکان کا مالک بنایا، کھیت کا مالک بنایا ہے، تو انشاءاللہ اپنے پیسے سے ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دو. ہم زیادہ نہیں مانگیں گے آپ سے کم ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کا خرچ ابھی کے زمانے میں کم سے کم منیمم خرچ 5,000 روپیہ کم سے کم منیمم خرچ آتا ہے. اس لیے کہ 500 روپیہ مہینہ تو سال کے 6,000 روپیہ ہو گئے. 3 سال میں 2 سال میں بچے حافظ قرآن ہو جاتے ہیں. جو بچہ ذہین ہے سال بھر میں بھی حافظ قرآن ہو جاتا ہے. ابھی ایک بچہ 11 سال کا بچہ صرف 22 دن میں حافظ قرآن ہوا. کتنے دن میں؟ صرف 22 دن، 22 ڈیز. 22 دن کے اندر میں پورے 300 پارے قرآن پاک کو حفظ کر لیا، صرف 22 دن میں. تو مجھے 5 آدمی اس مجمع میں چاہیے انشاءاللہ. ایک بچے کو اللہ نے دولت دیا، پیسہ دیا، سونا دیا، چاندی دیا، دکان کا مالک بنایا، کھیت کا مالک بنایا. ہے کوئی مسلمان، کوئی سخی، کوئی دانی، کوئی اللہ کا دوست ہے اس مجمع کے اندر میں؟ کوئی اللہ کا شیر ہے؟ ایک بچے کا خرچ اٹھانے والا ہو کوئی، ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے والا ہو کوئی، انشاءاللہ اپنا نام پیش کرو. ہم آپ کے لیے 10 دعا کرے گا انشاءاللہ. ہم آپ کے لیے 10 دعا کریں گے انشاءاللہ. کوئی میرا ایک بھائی تیار ہو جاؤ کہ حضرت انشاءاللہ ہم اپنی ماں اپنے باپ کے نام پر ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کو تیار ہیں. حضرت میری ماں تو نہیں رہی، میرا باپ تو اس دنیا. مسلمانوں جیسے ہی آپ نیت کرو گے اللہ قیامت تک آپ کے ماں باپ کو قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. اور مسلمانوں سنو، اپنے نام سے ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دو گے، جب تک یہ مدرسہ اس دھرتی پر چلتا رہے گا، جب تک وہ بچہ پڑھتا رہے گا، اس کی نسلیں چلتی رہے گی قیامت تک، اللہ قیامت تک قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. پہلا کوئی میرا بھائی تیار ہو جائے انشاءاللہ. ایک آدمی کوئی دیکھنا چاہتا ہوں، وہ کون خوش نصیب نوجوان ہے جو اپنا نام کو پیش کرے کہ حضرت انشاءاللہ ہم اپنی ماں اپنے باپ کے نام پر انشاءاللہ ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کو تیار ہیں. یہ مالدہ کی سرزمین ہے، بڑے بڑے پیسے والے، بڑے بڑے زمیندار، دکاندار، ماسٹر ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، چھوٹا بابو ہو، بڑا بابو ہو، کوئی پردھان ہو، کوئی بھی ہو، انشاءاللہ ایک آدمی کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ. ہے کوئی مجمع میں سے؟ اتنا بڑا مجمع ہے الحمدللہ. اے پہلا نوجوان بابو مصافحہ کرو ہم سے، آ جا یہاں، آجا مصافحہ کر لو. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر. اے ہماری بہن کیا نام؟ سلیمہ خاتون. سلیمہ خاتون، سلیمہ خاتون ہے ہماری ایک بہن، ایک بچے کا خرچ اٹھایا الحمدللہ. نعرے تکبیر. اللہ ہماری اس بہن کے دان کو قبول کرے نو. یا اللہ اس کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، ایمان میں، عمل میں، کھیت میں، کھلیان میں، یا اللہ بال بچوں کی عمر میں، شوہر کی عمر میں برکت دے. اللہ ان کے ماں باپ کو کرور جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے. آمین بولے الحمدللہ. یہ 2 نوجوان ہو گئے، مجھے 5 آدمی چاہیے، 3 آدمی اور کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ. ہماری بہن، اے میرا بھائی تیار ہو. اے نعرے تکبیر. اے چوتھا نوجوان ماشاءاللہ. نعرے
تکبیر، نعرے تکبیر۔ بابو 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 مصطفیٰ کیا نام؟ عبد المطاہر، عبد المطاہر، الحمدللہ ماشاء اللہ عبد المطاہر۔ یہ 4 جن ہوئے گلو، کت جن ہلو؟ 4 جن ہلو ماشاء اللہ۔ کیا نام؟ حضرت کیا نام؟ حاجی میر قاسم صاحب، الحمدللہ حضرت لکھن تراتر کرن اللہ ماشاءاللہ، حاجی میر قاسم صاحب الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ ان دونوں کے دان کو قبول کرے، اللہ ان دونوں کی عمر میں صحت میں، زندگی میں، ایمان و مال میں، کھیت میں، کھلیان میں برکت دے۔ اللہ ان دونوں کے ماں باپ کو کربڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ 4 جن ہوئے گے لوگ ماشاءاللہ۔ 5ویں نمبر پہ میرا کوئی بھائی ہے، ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دو انشاءاللہ، ایک بچے کو۔ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، سرکار کی سیرت پہ ذرا ان کو چلاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ مسلمانوں یہ دنیا کیا جانتے ہو؟ بڑا پیسہ والا زمیندار مر گیا، زمیندار، ارے بولو بھائی زور سے بولو، مر گیا، بیٹا غسل نہیں دیا، بیٹا بولا کہ نہیں ہم غسل نہیں دیں گے، بھائی ہٹ گیا پیچھے، غسل کون دے گا؟ تو غسل دینے والے کو بولایا کہ 500 ٹکا دیں گے، مردہ کو نہلا دو۔ تو نہلانے والا آیا، بٹن کھولنے لگا کرتا کا، بڑا اچھا قیمتی، بھائی پیسہ والا ہے تو اچھا کپڑا، قیمتی کپڑا پہنے گا نا، تو بٹن کھولنے لگا۔ تو اس کا بیٹا بولا کہ نہیں بٹن مت کھولیے، بولا پھر، بولا رکیے۔ اس کا بیٹا گھر کے اندر گیا، اتنی بڑی کینچی لے کے آئے، بولا کینچی گھسائیے، کپڑا کاٹ دی۔ تو غسل دینے والا بولا کہ بابو نیا کپڑا ہے، کاہے کاٹو گے، ہم کھول دیتے ہیں پہن لینا۔ تو لڑکا گرم ہو گیا کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا، ہم مردہ کا کپڑا پہنیں گے؟ غسل دینے والے نے کہا مردہ کا کپڑا نہیں پہنو گے، اس کی بلڈنگ پہ رہو گے، مردے کا کپڑا نہیں پہنو گے، مردے کا بینک بیلنس جو بینک میں ہے اڑاؤ گے، اور سنو مردے کا کپڑا نہیں پہنو گے، مردے کی چمچماتی گاڑی میں گھومو گے۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا مسلمانوں، مرنے کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا۔ ایک بات لکھ لیے آپ، لکھ دیتا ہوں میں، مرنے کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا ہے، جو کرنا اپنے ہاتھوں سے کر لو۔ کیا خبر میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا میرے لیے کچھ کرے یا نہ کرے، میرا بھائی میرے لیے کچھ کرے یا نہ کرے، میری بیوی میرے لیے کچھ کرے یا نہ کرے۔ قربان جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو رہتی زندگی اپنے ہاتھوں سے اللہ کے بینک میں جمع کر دو، اس سے بہترین صدقہ کوئی نہیں۔ 4 جن ہوئے گلو ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ 5ویں نمبر پہ کوئی ہے 5000 روپے دینے والا، انشاءاللہ 5ویں بچے کا خرچ اٹھانے والا۔ ہماری ماں بہنوں میں بھی کوئی میری ماں بہن ہے، ایک بچے کا خرچ اٹھا لو انشاءاللہ۔ آمی تمہار جو نے دشت دعا کرے دو الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایک آدمی چاہیے بھائی جہاں اللہ نے 4 کو چنا ہے وہیں میرا اللہ 5ویں کو بھی چنے گا۔ ایک آدمی کوئی جلدی سے تیار ہو جائیے، آگے سے لے کر پیچھے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک، ایک کوئی اللہ کا شیر تیار ہو جائے انشاءاللہ، حوصلے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ انشاءاللہ اپنی ماں اپنے باپ کے نام۔ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا، ڈی ایم بھی کمشنر بھی انہیں کپتان بنانا، ہاں پہلے مگر دین کے ارکان سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن
कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। तुम शुक्र करो, तुम शुक्र करो रब के मदरसे है जो चलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। घर घर में यही, घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बना, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। 4 झन हो गए माशाअल्लाह। हाथे उंगली 5टा दिने रात मिले, 5 टाइम नमाज माशाअल्लाह, 5 वक्त की नमाज है। अल्हम्दुलिल्लाह एक्स्ट्रा दुआ उनके लिए कर दूंगा, अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। 5वें नंबर पे मेरा एक भाई, और कोई अपना नाम पेश करो इंशाअल्लाह। एक बच्चे का खर्च उठा लो, 5000 रुपए देने वाला, 5000 रुपए ताउन करने वाला, एक बच्चे को खिलाकर अल्लाह का कुरान पढ़ाने वाला कोई मुसलमान 5वें नंबर पे अपना नाम पेश करो इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोई होगा जहां पर अल्लाह ने 4 को चुना है, वही मेरा अल्लाह 5वें को भी चुनेगा। है कोई मेरा भाई? एक आदमी आ जा बाबू, इधर आ जा। माशाअल्लाह एक नौजवान ने हाथ को उठाया है माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह ये नौजवान इन्होंने अपने हाथों को बुलंद किया, अपना नाम पेश कर रहा है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम बाबू? रहमत। ऐ माशाअल्लाह, नाम भी बड़ा प्यारा है, रहमत अली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इन्हें दांटो कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान उमल में, कारोबार में, तिजारत में अल्लाह बरकत दे। ये लड़का देखिए फोन पे कर रहा, नगद कैश कर रहा माशाअल्लाह। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आए माशाअल्लाह। कत जन होलो? 5 जन होलो। अल्लाह ने 3 दिन में जमीन को पैदा किया, 3 दिन में आसमान को पैदा किया। 3 कितने हुए? अल्लाह जमीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। 6ठे नंबर पे मेरा कोई एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, एक आदमी और, एक आदमी और, ये लास्ट होगा इंशाअल्लाह। है हमारी माँ बहनों में से कोई, मेरी माँ बहन 5000 टका, मेरी माँ बहनों जेवर बनाते हो, कुछ जेवर बनाओ। जेवर बनाने में बहुत आगे हमारी माँ बहने, खूब टका जमा करेगी, टका जमा करके खाली जेवर, ले जेवर दे जेवर। मेरी माँ बहनों मर जाओगी, घर वाला जेवर खोल लेगा, तिजोरी अलमारी में रख देगा। आज मौका है अपने जेवर से अल्लाह के महबूब का घर बना दो, अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। मेरे माँ बहनों सुनो, अल्लाह तेरी बेटियों को आलिमा बनाएगा, अल्लाह तेरे बेटों को हाफिज कुरान बनाएगा। मेरी माँ बहनों थोड़ा हौसले के, एक मेरे भाई और तैयार हुए माशाअल्लाह, वाह भाई वाह। 6ठे भाई हमारे तैयार हो गए। नारे तकबीर, अरे नारा लगाओ भाई, जोर से लगाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। अच्छा हम समझे आ रहे हैं, वो तो जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 6ठे नंबर पे एक आदमी और कोई तैयार हो जाए माशाअल्लाह। भाई तरह तो नहीं करो भाई, तरह तो नहीं करो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 6ठे नंबर पे एक आदमी और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है। 6ठे नंबर पे अपना नाम पेश करो। ए नौजवानों, माँ के नाम पर दो, माँ के नाम पर, माँ के नाम पर, बाप के नाम पर। इंशाअल्लाह तेरा बेटा भी नेक अमल करेगा। इंशाअल्लाह तेरा बेटा भी मदरसा तेरे नाम से बनाएगा, तेरा बेटा भी तेरे नाम से मस्जिद बनाएगा। ये अदला का बदला है। आज जो अपने माँ बाप के साथ करोगे इंशाअल्लाह कल को तेरी औलाद तेरे साथ वही करेगी, कल को तेरा बेटा तेरे साथ वही करेगा माशाअल्लाह। 6ठे नंबर पे बस ये लास्ट आदमी होगा, एक आदमी और कोई दिया। प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। एक नौजवान आ रहा है। प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है।
لگا دے جو مجھے کاجل ہر ایک کاجل سے اچھا ہے، لگا دے جو مجھے کاجل ہر ایک کاجل سے اچھا ہے۔ اے بابو کچھ بچوں کو حضرت تھوڑا ماں بہنوں کے پنڈال میں چادر رومال لے کر بھیج دیے، تو چادر رومال لے کر بھیجیے نا، بچوں کو بھیجیے نا، جائیے نا بابو، جاؤ نا، ارے دو چار بچے جاؤ نا چادر رومال لے کر، دو چار بچے جائیے۔ میری ماں بہنوں یہ بچے چادر رومال لے کر آپ کے پنڈال میں جا رہے ہیں، جتنا پیسہ گھر سے لے کے آیا ہو سب چادر رومال میں ڈال دینا اور سب اٹھو زیور کھول کے دے دینا۔ زیور نہیں ہے، ارے واہ وہ زیور خطرناک چیز ہے۔ میرے ماں بہنوں یہ چادر رومال میں جتنا پیسہ لائے سب دے دینا انشاءاللہ، ہر ماں بہن اس میں حصہ لو۔ کم سے کم میں چاہتا ہوں ایک بچے کا ایک مہینے کا خرچ 500 ٹکا، 200 300 400 10 20 جتےلا پیسہ نہیں ہو سیائی ہاتھ ڈالے دے انشاءاللہ آمی تمہار جو نے دعا کرے دے وہ اللہ تیرے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دے۔ اے بابو گھوم جا ماشاءاللہ۔ اچھا اس سودے کو سستا کرو ماشاءاللہ، کم سے کم 5 آدمی جڑو، 1000 روپے دینے والے کتنے لوگ ہیں، 1000 روپیہ 500 روپیہ دینے والے کتنے لوگ ہیں انشاءاللہ۔ دیکھو نوجوانوں اگر نقد کیش ہے کیش میں دے دو، کیش نہیں ہے اے کلام بابو ماشاءاللہ نعرے تکبیر۔ کلام بابو 6 نمبر پہ اپنا نام پیش کیے، اللہ کلام بابو کے دینے کو قبول فرما، اللہ ان کی عمر میں صحت میں زندگی میں گھر میں کاروبار میں تجارت میں برکت دے، اللہ کلام بابو کے ماں باپ کو کرور جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے، آمین بولے تو ثم آمین ماشاءاللہ۔